أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات محمد. حضرات، ایک دو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات، یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، آپ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تہذیب عزاداری کو اسی طرح آپ کی طرف منتقل کریں جیسے ہمارے بزرگوں نے ہماری طرف منتقل کی. مجلس میں بیٹھنے کی جو تہذیب و تمیز ہے اس کا بچے بھرپور طریقے سے خیال رکھیں. اور جب اس مجلس کے آغاز سے پہلے غفراماب کے امامباڑے میں مجلس ہو رہی ہو تو اس وقت کسی قسم کا نعرہ نہ لگے. اس لیے کہ جو لوگ مجلس سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی خلل واقع نہ ہو.
جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو اس کو سننا عبادت ہے، ثواب ہے، اجر کا باعث۔ ایک بات اور عرض کرنا ضروری ہے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم میں ذاکرین بھی پیدا ہو رہے ہیں، علماء بھی سامنے آ رہے ہیں، شعراء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد مرثیہ خان حضرات کے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں کے مجلس کے بعد ناظم صاحب کے امام باڑے میں روزانہ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مرثیہ خوانی ہو رہی ہے۔ تو مرثیہ خوان بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ با فہم سامعین کی بھی شدید ضرورت ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مجلس میں بیٹھیے تو اپنی سمجھداری کا ثبوت دیجیے۔ بہت ضروری ہے یہ بات عرض کرنا۔ دیکھیے، بے وقت بے محل گفتگو عقل مندی کی علامت نہیں ہوتی۔ میں نہ تو آپ کو نعرے لگانے سے روک رہا ہوں اور نہ مجلس کے بیچ میں شعر پڑھنے سے روک رہا ہوں۔ پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن جب کوئی نکتہ یا گوشہ پڑھا جائے، بہت غور سے سنیں یہ بچے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو اس نکتے یا اس گوشے سے مطابقت رکھنے والا اگر کوئی شعر آپ کو یاد ہو تو بسم اللہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ مجلس میں جو بچے بیٹھتے ہیں وہ کتنے بافہم، کتنے سمجھدار، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس سے مطابقت رکھنے والے اشعار ہو تو ٹھیک ہے، آپ پڑھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، لہذا ہر ایک کو موقع ملے تو ایک ہی آدمی بار بار کوشش نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد ذکر اہل بیت کی سنجیدگی کو برقرار رکھیے، اور خاص طور سے جب شبیہ نکلتی ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ ایک اور گزارش ہے کہ آج شب میں بڑے امام-باڑے سے مہندی کا جلوس نکلے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی کی زری اور مہندی کا جلوس، اس کی نوعیت باقی جلوسوں سے کچھ مختلف ہوتی، اور اس میں بہت سے اغیار یعنی غیر لوگ بھی آ جاتے ہیں جلوس کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، میں بچے سنیں، تو میں عرض کروں گا کہ آپ کثرت سے جائیے اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے۔ لیکن جب اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جائیے تو وہاں جو انجمن ماتم کر رہی ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کریں، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یہاں تماشبین بن کے کون آیا ہے، عزادار بن کے کون آیا ہے۔ اور جو لوگ جلوس میں علم لے کے جاتے ہیں، خداوند عالم ان کے جذبے کو اور فروغ عطا کرے۔ جیسا کہ کل مجھے بتایا کہ گزشتہ سال ماشاءاللہ 51 علم تھے، خدا اس تعداد میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو حضرات بھی علم لے کے جاتے ہیں، جو نوجوان جاتے ہیں، وہ ایک ساتھ پہنچ جائیں اور جلوس کے ساتھ ہی ساتھ علم لے کے نکلیں، تاکہ جلوس کی جو شان و شوکت ہے وہ برقرار رہے۔ یہ سب ہماری ذمہ داری، یعنی کہ ایک علم نکلا اور پھر کافی دیر کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، بلکہ سب ایک ساتھ جائیں، ایک ساتھ علم سجائیں اور پھر آگے پیچھے علم لے کے نکلیں، تاکہ جلوس کی جو شان ہے وہ برقرار رہے۔ یہ دو ایک باتیں مجھے آپ سے کہنا تھیں، اور بھرپور بھروسہ ہے مجھے اپنے بچوں پر بھی، نوجوانوں پر بھی۔ تو کل اور پرسوں 2 مجلسیں یہاں بچی ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اور اس کے بعد پھر 11 محرم کو شب مجلس ہوگی،
تو ان مجالس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے اس طرح سے نعرے وغیرہ نہ لگائیں کہ جو لوگ دوسری مجلس سننا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب۔ مسلسل آپ کی خدمت میں شہادت کے موضوع پر سلسلہ گفتگو جاری و ساری۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت عنوان بیان ہے، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، کیا بنا کے؟ شاہدم و مبشرم و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، شہادت دینے والا بنا کے، گواہی دینے والا بنا کے بھیجا، اور مبشر بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، بشارت کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، تو ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ پیغمبر اسلام جنت کی گفتگو کریں تو بشیر و مبشر ہیں، پیغمبر کوثر کی گفتگو کریں تو یہ بشارت ہے، پیغمبر شفاعت کا ذکر کریں تو یہ بشارت ہے، پیغمبر نجات کی بات کریں تو یہ بشارت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بشارت بھی کی اور ساتھ ساتھ نذارت بھی کی۔ نذارت کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو ڈرایا بھی اللہ کے عذاب سے، بتایا کہ دیکھو جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بتایا کہ اللہ جو ہے وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ عذاب نازل کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بشارت بھی ہے اور نذارت بھی ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تقریر میں اگر صرف بشارت ہوگی تب بھی پیغام مکمل طور پہ نہ پہنچے گا، اور اگر نذارت ہی صرف ہوگی، بشارت نہ ہوگی، تب بھی بات مکمل نہیں ہوگی۔ بالکل آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق۔ آپ کے چھٹے امام کی حدیث تحریر ہے کہ سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیں میری بات اور اس کا اثر بھی قبول کریں، اس لیے کہ یہ میثم زادی کا جملہ نہیں ہے، آپ کے امام کی حدیث ہے، اور حدیث جو ثابت ہے وہ ویسے ہی واجب العمل ہے جیسے قرآن کی آیت واجب العمل ہے، اس لیے کہ معصوم کا قول ہے۔ تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ بات سمجھے آپ یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ اللہ کی رحمت سے، اب آپ کے مولا کا قول آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں ویسے سنیں، لیکن سنیں بہت غور سے کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ دوسرا جملہ امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہی صراط مستقیم، سنو بیٹا سنو جو میں آپ کا، یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، اور عذاب الہی سے اتنا زیادہ خوف زدہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بار محمد و آل محمد۔ تو اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، اور عذاب الہی سے اتنا زیادہ خوف زدہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشارت بھی ضروری ہے اور نذارت بھی ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف بشارت سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف نذارت سے کام لیتے ہیں، لہذا بشارت اور نذارت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بشارت سے بھی کام لیا اور نذارت سے بھی کام لیا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب بعثت ہوئی، اقرا نازل ہوا پیغمبر اسلام کے اوپر غار حرا میں. غار حرا میں دیکھیے، بچوں کو یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہیں، اور تم سنو اور بہت غور سے سنو. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ غار حرا اور ہے، غار ثور اور. کبھی کبھی لوگ غار حرا اور غار ثور کو آپس میں ملا دیتے ہیں. غار حرا وہ غار ہے جہاں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ مکے میں ہے. اور غار ثور وہ ہے جہاں ہجرت کے وقت پیغمبر اسلام نے جا کے پناہ لی تھی. سمجھے آپ؟ غار ثور وہ ہے کہ جہاں مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جہاں کبوتر نے انڈے دے دیے تھے. پیغمبر کی حفاظت کے لیے غار ثور ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں رونے کو بدعت کہنے والوں کے والد روئے تھے. تو غار حرا اور ہے، غار ثور اور. غار حرا کیا ہے؟ غار حرا وہ ہے کہ جہاں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. پہلی وحی کے نازل ہونے کے 3 سال کے بعد 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، سورہ شعراء میں موجود ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یعنی اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں. ڈرانے کا حکم دیا گیا، نذارت کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ دین کی ابتدا بشارت سے نہیں ہوئی بلکہ نذارت سے ہوئی کہ آپ انہیں ڈرائیں. تو پیغمبر نے لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو تم جہنم سے نہیں بچ سکتے اگر تم ایمان نہ لاؤ گے. اور اس کے بعد نصرت کا وعدہ طلب کیا. پھر ساری دعوت ذوالعشیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں قبلہ، ایک اور خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس بات کو بچے گرا باندھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں مختلف انبیاء مختلف کاروبار کرتے تھے، مختلف پیشوں سے منسلک تھے. انبیاء میں آپ کو خیاط بھی مل جائیں گے. خیاط کسے کہتے ہیں؟ ٹیلر، درزی. سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جو یہ پیشہ کرتے تھے. لوہار بھی مل جائیں گے. آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. لوہار بھی مل جائیں گے، اس میں آپ کو نجار بھی مل جائیں گے، یعنی بڑھئی بھی مل جائیں گے جو لکڑی والا کام کرتے تھے. ٹیلر مل جائیں گے، کارپینٹر مل جائیں گے، لوہے کے کام کرنے والے مل جائیں گے، بھیڑیں چرانے والے مل جائیں گے، اونٹوں کا بزنس کرنے والے مل جائیں گے، باغوں میں آبیاری کرنے والے مل جائیں گے. کسی بھی پیشے سے منسلک شخص اللہ کا نبی ہو سکتا ہے جو پیشہ عزت کے ساتھ انجام دیا جائے. لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہو کہ یہ پہلے ڈکیتی کرتے تھے بعد میں نبی ہو. ایک صلوات اور مرحبا محمد وال. پہلے یہ چوری کرتے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور پھر اللہ نے جبرائیل کو انہی پر نازل کر دیا اور ان کو نبی بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا عہدہ کبھی کسی ایسے کو نہیں دیا جو بد کردار رہا ہو. سن رہے ہیں آپ؟ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بس یہی ہمارا پیغام ہے اس وقت کی مجلس سے کہ بھائی آپ بد کرداروں سے بچیے. دیکھیں جملہ سخت ہے لیکن عرض کرنا ضروری ہے. آپ میری طرف دیکھیں کہ بد کرداروں سے بچیے.
بہت توجہ آپ حضرات کی، اس لیے کہ اللہ نے کسی نبی، جتنے انبیاء دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ماضی میں اس قسم کی باتیں ملتی ہوں۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا جب اللہ نے کسی چور کو، کسی لٹیروں کو، کسی بد کردار کو نبوت یا رسالت عطا نہیں کی، تو سلسلہ انبیاء کے تمام ہونے کے بعد کسی لٹیرے کو اللہ خلیفہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماج میں رہیے، سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ سماج میں رہیے تو ایک اچھی شخصیت بن کے رہیے۔ یہ جو مزاج بن جاتا ہے، ان کا محلے والے ہم سے ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے؟ کس بات سے ڈرتے؟ آپ کی بدماشی سے ڈرتے ہیں، آپ کے شر سے ڈرتے ہیں، آپ کے فتنے سے ڈرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا، جملہ آپ کے حوالے ہے، معصوم نے فرمایا کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اسے سلام کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں تمہاری؟ آگے بیٹھ رہے ہو تو کچھ سن کے جاؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ۔ بہت توجہ آپ حضرات، یہ چیزیں تمہارے کام آئیں گی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک ایسی زندگی گزاری کہ لوگ پیغمبر کو صادق کہنے لگے، لوگ پیغمبر کو امین کہنے لگے۔ صادق، امین کس کو کہتے تھے؟ پیغمبر اسلام کو کہتے تھے۔ ان کی صداقت کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کی امانت کا کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جھوٹے خداؤں سے انکار کیا، تو وہی لوگ پیغمبر کے دشمن ہو گئے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، پیغمبر اسلام پر چھوٹے چھوٹے بچے کنکریاں پھینکنے لگے، عورتیں ان کے سر پر کوڑا پھینکنے لگی۔ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام اور انتظام کیا۔ پھر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کو بھی پریشان کیا جانے لگا۔ سنیں، جتنی جنگیں ہوئی وہ مدینے میں ہوئی۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے، جب تک مکے میں رہے تب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ساری جنگیں جو ہوئی وہ مدینے آنے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد ساری جنگیں ہوئی۔ ہر جنگ میں مولا کائنات کی تلوار کی وجہ سے پیغمبر کو فتح و ظفر حاصل ہوئی۔ میں جملہ عرض کر رہا، لیکن یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ جو لوگ مکے سے چڑھ چڑھ کے مدینے میں پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آئے، کیا وہ مکے میں پیغمبر کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے؟ پوچھئے مسلمانوں سے، وہی لوگ تو تھے، یہ مکے میں پیغمبر کے خلاف تلوار لے کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مدنی زندگی میں جو کام علی کی تلوار نے کیا، سن رہے ہیں، 80 جنگوں میں جو کام
مدینے میں علی کی تلوار نے کیا، مکے میں وہی کام ابو طالب کی ہیبت نے کیا۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ سنیے، عنوان ہے شہادت، اور میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا کہ آپ مکمل طور پہ متوجہ ہو جائیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مکے میں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن بعض کلمہ پڑھنے والوں پر کفار مشرکین نے اتنے زیادہ مظالم ڈھائے کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان میں ایک نام ہے جناب یاسر، دوسرا نام ہے ان کی زوجہ سمیہ، یا بعض جگہ سمیہ، 12 یاسر اور ان کی زوجہ، یہ دونوں مکے میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے اولین شہداء میں شمار۔ آپ ان دونوں کو سمجھے یہ کون ہے؟ جناب یاسر اور ان کی زوجہ، ان دو شہیدوں کے بیٹے تھے جناب عمار یاسر، نام سنا ہے نا، جناب عمار یاسر۔ میں نے یہ شہادت کا موضوع اسی لیے اختیار کیا تھا کہ اس میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اور میں نے کوشش یہ کی کہ وہ موضوعات پڑھے جائیں کہ جو کم پڑھے جاتے ہیں۔ جناب عمار یاسر، عمار یاسر وہ ہیں کہ جو خود بھی شہید ہیں، ان کے بابا بھی شہید، ان کی ماں بھی شہید، ماں بھی شہیدہ، ایسے لوگ کم، باپ بھی شہید اور خود بھی شہید۔ دیکھیں ہمارے یہاں سادات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ نجیب الطرفین، نجیب الطرفین کا مطلب ہوتا ہے، نجیب کا مطلب ہوتا ہے اچھے حسب نسب والا، نجیب الطرفین یعنی دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنے کو کہ ہم نجیب الطرفین ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سیادت پہ نجیب الطرفین ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا کہ ہم سیادت پہ نجیب الطرفین ہیں، عمار یاسر شہادت پہ نجیب الطرفین ہیں۔ باپ بھی شہید اور ماں بھی شہیدہ۔ لیکن میں پڑھوں گا وہی جو ہمارا بھی مزاج ہے اور آپ کا بھی مزاج۔ جناب عمار یاسر پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے، عمار بھی ساتھ ساتھ آئے۔ جنگ بدر ہوئی، اس میں شریک رہے، احد ہوئی، اس میں شریک رہے، جنگ خندق کھودی جا رہی ہے، عمار بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ، یہ بھی ایک الگ بالکل موضوع ہے، اب یہاں اتنا وقت نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو جناب عمار یاسر سے چڑ ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے۔ کسی نے جناب عمار یاسر پر کچھ طنز کیا
کسی نے پیغمبر کے پاس آ کے عمار یاسر کی کوئی شکایت کی تو جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عمار سر سے پیر تک اسلام ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عمار سر سے پیر تک اسلام۔ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو صحیح ستہ میں بھی موجود ہے اور کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ سنا آپ نے؟ کون قتل کرے گا؟ کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ پیغمبر کیا ارشاد فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ جناب عمار یاسر پیغمبر کے ساتھ رہے، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد مولا علی کے ساتھ رہے، ہمیشہ علی کا ساتھ دیا، علی کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو قبول نہ کیا۔ پھر جب مولا علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو عمار علی کے ہم رکاب رہے۔ دیکھیں، بیان کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر جناب عمار یاسر بصرہ پہنچے۔ اس وقت بصرہ میں بصرہ کا والی ابو موسیٰ اشعری تھا، جو تیسری خلافت کے دور میں مقرر اور معین کیا گیا تھا۔ جب جناب عمار یاسر وہاں پہنچے اور بصرہ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جنگ ہونے والی ہے اور علی کا ساتھ دو، تو ابو موسیٰ اشعری نے، سنیں بہت توجہ کے ساتھ، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں، ابو موسیٰ اشعری نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ ہم علی کا ساتھ دینے میں تکلف اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی ہم مشکوک ہیں کہ حق پر کون ہے۔ سنا آپ نے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ ہم مشکوک ہیں کہ حق پر کون ہے، علی حق پر ہے یا علی کے مقابلے پر آنے والی حق پر ہے۔ سنیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جناب عمار یاسر نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تو کیوں مشکوک ہے، کیوں تذبذب کا شکار ہے، کہ حق پر کون ہے؟ کیا تو رسول کی حدیث بھول گیا کہ علی و مال حق والحق و مع علی؟ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کیا تو بھول گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی موڑے۔ ابو موسیٰ خاموش ہوا تو عمار یاسر نے فرمایا، دیکھیں یہ ہوتا ہے مزاج اہل بیت کے چاہنے والوں کا۔ جناب عمار یاسر نے ابو موسیٰ سے کہا کہ اگر تو علی کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سنیے، نہیں قبلہ، اس کے آگے ایک اور جملہ تھا جو ایک میسج کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ آگے آپ کو اختیار ہے اپنی زندگی میں جو چاہے کریں۔ کیا بات بیٹا، بیٹھ جاؤ، کیا ہے، بیٹھ جاؤ یا جاؤ جاؤ، کل سے نہ آنا، تم یہاں آگے بیٹھو، چلو ایک صلوات اور پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ بہت توجہ کے ساتھ میری بات سماعت فرمائے۔ تو جناب عمار یاسر نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر تو علی کے سلسلے میں شک کر رہا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات آپ کے مطلب کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ ارے تم اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ بس
یہی بھائی مجھے سمجھانا تھا. ایک مرتبہ عمار یاسر نے کہا تو علی کے بارے میں شک کرتا ہے, تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا. سلامت رہیے بچہ. بارہ سنیے حضور. تو جناب عمار یاسر نے کہا کہ تم علی کے بارے میں شک کر رہے ہو, تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے, تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے. اب 7 محرم 1447 ہجری میں آقا باقر کے امام باڑے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بھئی جو علی کے سلسلے میں شک کرے, جو علی کے بارے میں شک کرے, شک تو جو شک کرے جب وہ بھائی نہیں ہو سکتا, تو جو وہ ولایت علی کا انکار کرے. سنیے قبلہ, تو یہ تھے جناب عمار یاسر. سنو یہ مجمع, لوگ کہتے ہیں صاحب مجلسوں میں میٹر نہیں ہوتا. سنیے قبلہ, مولا کرم ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتے ہیں, مولا قبول کر لیں, ورنہ ان کی بارگاہ میں کسی کی کیا حیثیت. اور یہ بہت بڑا شرف ہے ممبر پہ آنا, ذکر اہل بیت کرنا, بہت بڑا شرف ہے. آپ یقین مانیں کہ اگر ممبر پہ آنے کے بعد اب کسی اور عہدے یا منصب کی تمنا ہو, تو یہ
ممبر کی سب سے بڑی توہین ہے. میرا نہیں صلی اللہ مقامہ کی ربائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بالیدہ ہوں جو آج مجھے آج ملا. آج کا مطلب ہوتا ہے بلندی. وہ کہتے ہیں بالیدہ ہوں. دیکھیں سنیں قبلہ, اسے کہتے ہیں شاعری. وہ کہتے ہیں بالیدہ ہوں جو آج مجھے آج ملا. ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. وہ کہتے ہیں ذل علم صاحب معراج ملا. کہ ذل علم صاحب معراج ملا اور ممبر پر نشست سر پر غازی کا عالم. یہ غازی میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ ممبر پر نشست سر پر غازی کا عالم. اب چاہیے کیا؟ تخت ملا, تاج ملا. جنگ جمل کے خاتمے کے بعد دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ سنجیدگی سے سننا, اسی سنجیدگی کو برقرار رکھے پوری مجلس. اس لیے کہ محافل کا مزاج اور ہے, مجالس کا مزاج اور ہے. جنگ جمل کے خاتمے کے بعد جب بصرہ میں جمل والی عورت نے قیام کیا, سنیں تو جناب عمار یاسر پہنچے. دیکھیں آج کے حالات میں بھی یہ بات سنیں میں, جو کچھ لوگ سوچتے ہیں صاحب اب یہ غالب آ گئے تو بڑے بڑے بول رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ حق کی حمایت کا ہے. دیکھیے سنیں, یہ میں ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے. پہنچے جناب عمار یاسر اور جانے کے بعد فرمایا اماں, سنیں جانے کے بعد کہا اماں آپ نے اپنے بیٹوں کی شمشیر زنی دیکھی؟ آپ نے شاید کچھ لطف ہی نہیں اٹھایا, میں کیا عرض کر دیا. جنگ جمل کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں اماں آپ نے اپنے بیٹوں کی شمشیر زنی دیکھی؟ آپ کے بیٹوں نے کیسے تلوار چلائی؟ تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی عمار اب تم لوگ کامیاب ہو گئے. سن نہیں رہے آپ, اب تم لوگ غالب آ گئے لہذا ایسی باتیں کر رہے ہو. تو جناب عمار یاسر نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم غالب آ گئے تو ایسی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا لشکر غالب آتا اور ہمیں پیچھے ہٹاتا اور ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ جاتے, سنیے افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ جاتے, تب بھی ہم یہی کہتے کہ علی حق پر ہے.
نافہموں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ علی حق کا نعرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو پنجابی نعرہ ہے. اب یہ پنجابی نعرہ نہیں ہے, یہ عمار یاسر کا نعرہ ہے. بس بیٹا تم 2 بار پڑھ چکے, اب دوسروں کو موقع دینا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. دیکھیے وقت کم ہے لہذا میں نے عرض کیا برا نہ مان. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں جب میں عرض کر رہا ہوں. تو عزیزو یہ تھے جناب عمار یاسر. اب سنیے جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں, جنگ جمل میں جناب عمار یاسر نے تلوار چلائی لیکن شہید نہیں ہوئے. جنگ صفین میں جناب عمار یاسر کی شہادت ہوئی. جب جنگ صفین میں جو جنگ حاکم شام سے ہو رہی, جناب عمار یاسر شہید ہوئے تو انہی کے لشکر کے سپاہیوں کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو باغی کرو قتل کرے گا. افسوس اسی بات کا ہے کہ عمار کے سلسلے کی ایک حدیث یاد رہی, علی کے سلسلے کی سینکڑوں حدیثیں یاد نہیں. تو انہیں یاد آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی کرو قتل کرے گا. لہذا کہنے لگے کہ اب تو ہم باغی ثابت ہو گئے اس لیے کہ عمار کو ہم نے قتل کر دیا. تو اب حاکم شام نے ہیلا کیا اور حاکم شام نے کہا کہ عمار کو ہم نے تھوڑی قتل کیا. نہ علی عمار کو میدان میں لے کے آتے, نہ علی عمار کو میدان میں لے کے آتے اور نہ عمار قتل ہوتے. دیکھیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مزاج کہاں سے چلا. بات آ گئی ہے تو میں چھوڑوں گا نہیں. بہت توجہ, ہم نے بھی اپنے بچپن سے بہت سی باتیں سنی ہیں. تو نیا فلاں شیعہ قتل ہو گیا, میں نے کہا اصل میں ان کے قاتل فلاں ذاکر ہیں. کیا سننا یار, نہ وہ یہ پہنچتے نہ یہ مارے جاتے. پاکستان میں کچھ لوگ قتل ہو گئے, انہوں نے کہا ان کے قاتل فلاں ذاکر ہیں, نہ وہ یہ پڑھتے نہ مارے جاتے. یہ سمجھ لو کہ یہ معاویہ کا مزاج ہے. اپنے علماء کو, اپنے ذاکرین کو, اپنے خطبہ کو, اپنے شعراء کو, اپنے نوحہ خانوں کو برا بھلا کہنے میں. جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا. کیا ملتا ہے تمہیں؟ کبھی سوچو تو کس کے ساتھ کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں. تم اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ 12 بس, زیادہ عرض نہیں کرنا. تو حاکم شام نے کہا کہ عمار کو علی لے کے آئے. اگر علی لے کے نہ آتے تو عمار قتل نہ ہوتے, لہذا علی ہی عمار کے قاتل ہیں.
جب مولا علی تک یہ بات آئی تو میرے مولا نے جواب دیا. سنیں میاں صاحب ندی کا نکتہ نہیں، آپ کے مولا کا جملہ. میرے مولا نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم عمار کے قاتل ہیں اس لیے کہ ہم عمار کو میدان میں لے کے آئے تو یہ بتاؤ کہ حمزہ کا قاتل کون ہے؟ ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد و آل محمد. سنیں بس قبلہ 1 گھنٹے کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس ختم ہو جائے. تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، بس تاکہ مصائب میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے. خداوند عالم سلامت رکھے، آباد رکھے. جناب حمزہ کے سلسلے کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ شہادت کے موضوع کے اندر گفتگو ہوتی رہے. کل ایک مرد مومن نے مجھے فون کیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، انہوں نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا. خداوند عالم انہیں 1000 برس کی زندگی عطا کرے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج آپ نے مصائب میں انصاف نہیں کیا. اور اس کے بعد رونے لگے اور پھر روتے ہی رہے. روتے ہی رہے. تین مجلسیں بچی ہیں. آگے جو بیٹھے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں میرے بچوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. خدا جانے آئندہ یہ شرف حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تمہیں 1000 برس کی زندگی عطا کرے، خوش رکھے، آباد رکھے. تمہاری زندگیاں تمہارے والدین کے لیے بہت ضروری ہیں. تمہارے جذبات کی بھی بڑی قدر ہے، مگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں، لہذا یہ 3 دن ہمیں مصائب پڑھ لینا. یہی ہمارے لیے مقصد زندگی ہے، یہی مقصد حیات ہے. سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں لیکن اس امام باڑے کی یہ مجلس اور یہ مجالس خاص طور سے عشر اولیٰ میں لوگ رونے کے لیے آتے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنی سکت ہے اتنے مصائب پڑھ لیا جائے. جو لوگ شبی نکالتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی مصائب ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوں. خواتین سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بیوی بیچ پہ کھڑی نہ ہو، اور اپنے بچے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی بٹھا دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اس لیے کہ اگر آپ کی کسی چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کسی کے 2 آنسوؤں میں کمی ہو گئی آج ایک یتیم کا ماتم، حیدرآباد کے شاعر جناب کیف کرمانی نے کہا کہ قاسم کچھ ایسے تم نے فرائض ادا کیے کیسے رہوں بغیر تمہاری ثنا کیے. خدا درجہ
درجات عالی کرے. اس شاعر اہل بیت کے مرحوم ہو چکے ہیں. قاسم کچھ ایسے تم نے فرائض ادا کیے, کیسے رہوں بغیر تمہاری ثنا کیے. بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار. بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار. تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے ملا کیے. بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار. تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے فدا کیے. تیرہ سال کے قاسم شب عاشور آقا حسین شہداء کی فہرست سنا رہے ہیں. کل حبیب ابن مظاہر قتل ہوں, مسلم ابن اوسجہ مارے جائیں گے, سعید و زہیر تین روکتے ہوئے درجہ شہادت پر فائد ہوں گے, اسلم ابن عمر مارے جائیں گے, عابس و شوذب جام شہادت نوش کریں گے. کل میرا حبیب مارا جائے گا, میرا مہمان اور اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا غلام. کل جان غلام ابوذر درجہ شہادت کو فائد ہوں گے. دیکھو کل عقیل کی اولاد شہید ہوگی. کل میرے دل کے ٹکڑے اونا محمد شہید ہوگی. میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. میرے عباس کے بازو قلم ہو. ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے. ایک 13 برس کا بچہ اٹھا, چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ دیکھیے آج پورے دن آپ کو جناب قاسم کا ماتم کرنا ہے. رات پہ جلوس پہ بھی جانا ہے. کہا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا اگر آپ کی محبت موت آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ شیریں ہے اگر آپ کی محبت میں موت آ جائے. میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام. جب اپنا نام سنا تو مسکرائے, جب علی اصغر کا نام سنا چچا کیا اشقیہ خیموں میں چلے آئیں گے؟ میرے لال میں تمہارے بھائی کو ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا, سوال آپ کروں گا. 3 بال کے تیر سے علی اصغر شہید ہونا. آقا حسین نے یہ نہیں کہا کہ اشقیہ خیموں میں نہیں آئیں گے. رات گزر گئی, دوسرا دن آیا. قاسم بار بار حسین کے سامنے چچا میدان میں جانے کی اجازت, چچا میدان میں جانے کی اجازت.
تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اتنے میں جناب ام فروہ آئیں، میرے لال، جملہ سنیں گے، میرے لال کیا بیوہ ماں کو دادی کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، اماں ہم تو بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، امو اجازت ہی نہیں دیتے۔ کچھ یاد آیا، میرے لال تم 3 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، تمہارے بابا کو زہر دیا گیا تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، تمہارے بابا نے ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا اور کہا تھا کہ اس کو کھولنا نہیں، لیکن جب کوئی سخت ترین وقت پڑے تو کھول کے دیکھنا، جو اس میں لکھا اس پہ عمل کرنا۔ میرے لال اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا؟ تعویذ کو کھولا، اس پہ لکھا تھا بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، تو میری جانب سے تم حسین پر اپنی جان قربان کر دینا۔ خوش ہو گئے، بابی کی تحریر کو چوما، دونوں ہاتھوں میں بابا کی تحریر لیے ہوئے 13 سال کے قاسم اپنے چچا کے پاس آئے۔ حسین نے تحریر کو دیکھا، میرے لال یہ اپنی شہادت کا پروانہ لے کے آ رہا۔ بھتیجے کو گلے سے لگایا اور روتے رہے حسین۔ آج میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا مصائب، روتے رہے امام حسین، رو لیجیے ابھی کو۔ بعض روایات میں ہے کہ چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے روتے رہے۔ اب کس طرح سے ہوش آیا مجھے نہیں معلوم، پانی تو تھا نہیں۔ حسین بھتیجوں کو لے کے بی بی زینب کے خیمے میں آئے۔ صاحب مالی سبتین نے لکھا کہ فرمایا بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے آؤ۔ تبرکات کا صندوقچہ آیا، حسین نے اسے کھولا، کھولنے کے بعد اس میں سے امام حسن کا سبز رنگ کا مخصوص امامہ نکالا، قاسم کے سر پر رکھا، ابا نکالی، قاسم کے دوش پر ڈالی، کمر میں امام حسن کا پٹکا باندھا۔ جب 13 برس کے بھتیجے کو سجا لیا تو بغلوں میں ہاتھ دیا اور ایسے اٹھایا، ایسے جیسے غدیر میں رسول نے مولا علی کو اٹھایا تھا۔ تھوڑا حوصلہ اور لینے دو، اٹھایا اٹھایا، مدینے کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، بھیا حسن جو ہے آپ کا قاسم۔ پھر سر سے امامہ اتارا، اسی صندوقچے میں رکھا، ابا اتاری، اسی صندوقچے میں رکھی، قاسم کو لے کے باہر آئے، خود گود میں لے کے گھوڑے پر بٹھایا۔ بچے کے پیر نکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، روتے ہوئے آقا عباس آئے، گھوڑے کی رکابوں کو پلٹ دیا، اب پیر رکابوں تک پہنچے۔ رونے کے لیے تو یہی کافی ہے
کہ قاسم ایک کرتا پہنے ہوئے میدان میں آیا. کوئی اتنی چھوٹی زرہ بھی نہیں, تلوار کو بے نیام کیا. سنو, میں حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی کا بھتیجا. مجھے تلوار چلانا میرے چچا عباس سے سکھایا ہے. میں عباس کا شاگرد ہوں. آؤ میرے مقابلے پر. ایک ایک آتا گیا, تلوار چلتی گئی. ازرق شامی کے 4 بیٹوں کو قتل کیا. جھومتا ہوا ازرق شامی آیا, اسے بھی واصل جہنم کیا. ازرق کے مرنے کے بعد شمر نے پکار کے کہا کہ اسے بچہ نہ سمجھو, یہ فاتح جمل صفین کا وارث ہے, یہ حسن کا بیٹا ہے. سب مل کے حملہ کرو. 13 سال کے بچے پر لشکر ٹوٹ پڑا. تلواریں, نیزے, تیر, پتھر. قاسم تلوار چلا رہے ہیں, جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. کوہنیوں سے خون ٹپک رہا ہے, تیر بدن پر لگ رہا ہے, مگر علی کے گھرانے کے شیر جنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. سنیے قبلہ, ایک شخص نے پیچھے سے آ کر ایک بھاری گول شہزادے کی پشت پہ مارا. کے قاسم زمین پہ آئے. آپ ساتھی محرم ہے, رونے میں کوئی کمی نہ کرے. فرما کی خدمت میں قرصہ پیش کرنا ہے. قاسم زمین پہ آئے. ایک جملہ کسی ذاکر کا ہے لیکن غضب ہے, غضب ہے. دیکھیں قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے, خدا کہہ رہے میں پڑھ لے جاؤں یہ جملہ. قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے, جو تقسیم کرے, جو بانٹے, اسے کہتے ہیں قاسم. حسن کا لال جب تک گھوڑے میں تھا قاسم تھا, نیچے آیا تقسیم ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں کئی بار آئے لاشیں اٹھانے کے لیے, لیکن اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے کبھی نہیں آئے جتنی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے قاسم کو پکارنے میں آئے. ساتھ میں بنی ہاشم کے جوان تھے. لشکر چھٹا, لشکر چھٹا. سنیے قبلہ, لشکر چھٹ گیا. اب جو حسین نے دیکھا, اب جو حسین نے دیکھا, ایک لمحہ میری بات سن لیجیے, جتنا جی چاہے پہ روئیے گا. حسین نے چاروں طرف دیکھا, جملہ سنیں گے, قاسم کا لاشا ایک جگہ میں نہ ملا.
زمین پر ابا کو بچھایا. اب سنیں گے آپ. حسین، عباس، علی اکبر. لاشے کا کوئی ٹکڑا حسین نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا عباس نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا علی اکبر نے اٹھایا. ٹکڑوں کو جمع کیا، لاش کے ٹکڑے جمع کیے. پھر حسین نے اس گٹھری کو اٹھایا، لے کے چلے خیمے میں آئے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے، بس آخری ٹکڑا سنے مجلس تمام ہے. حسین خیمے میں آئے، لیکن گنج شہیدہ میں جانے سے پہلے حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے. ابھی کچھ دیر پہلے جہاں قاسم کو ہاتھوں میں لے کے کہا تھا بھیا حسن یہ آپ کا قاسم، اب امام حسین نے وہ گٹھڑی اپنے